شروع. بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت الرضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبد القادر جیلانی بحق شیخ عبد القادر جیلانی بحق شیخ عبد القادر جیلانی طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل و عاقل ہے یا غوث جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث ملک مشغول ہیں ان کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. حضور سرکار غوث الاعظم کے اجداد کریمین کے طفیل میں عطائے رسول تاجدار چشت کی زمین پر نعت کی خوشبوؤں کو ہماری نگاہوں کے مشام جہاں کو معطر کرنے کے لیے خوشبوئے نعت نے جو پیش رفت کی ہے اس کے لیے میں بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. بھائی شہباز رضا صاحب اور توفیق صاحب اور میرے بھائی ناظم جشن و مشاعرہ جناب محترم نجم شمسی صاحب قبلہ، بہت ساری دعائیں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین. پروردگار عالم ان کے فرمائے. رمضان شریف کی یہ برکت والی ساعتیں ہیں، بالخصوص رمضان شریف کے اس رحمت والے عشرے کے جاتے ہوئے لمحات کی ایک آخری رات ہے. دعا کریں کہ پروردگار عالم اس رات کے صدقے میں ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ جو ہم سب کی ماں ہیں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال اقدس کی حیات مبارکہ کی سیرت کو فالو کرنے کے توفیق عطا فرمائے. کٹھن حالات سے بظاہر گزرنے والے، مشکلات کا سامنا کرنے والے آج اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شاکر ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں پر پابندیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے ذکر پر پابندی نہیں ہے. نعت کے مشاعروں پر پابندیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نعت پڑھنے پر پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ نعت ہماری غذا ہے، نعت ہماری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور صاحب نعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے میرے وہ محبین، میرے محسنین جو جلسوں اور مشاعروں کی دنیا میں اپنی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، بہت دور ہیں، لیکن آج وہ ناظرین کے طور پر کہیں بیٹھ کر میری اصلاح کا سامان بنے ہوئے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ان سب کا سایہ دراز فرمائے، ان سے ملنے والوں پر خوب کرم اور رحم کی بارش فرمائے. پریشانی کی بات نہیں، بہت سارے موضوعات ہیں، کہیں رزق کے حوالے سے اور کہیں حلال کھانے والی جو ذہنیت ہے اس حوالے سے، کہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کہیں ذکر الہی کے حوالے سے، کہیں ہم صابر و شاکر رہیں تو کیسے، کہیں حالات کا مقابلہ کریں تو کیسے، کہیں حکومت کی تعصباتی نظروں سے اپنے آپ کو سیف کریں تو کیسے. بہت سارے سوالات ہیں. کچھ باتیں اپنے محسنین کے
حکم کی تعمیل میں آپ سب کی نگاہوں کی میز پہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہم ابھی بھی اپنے گھروں میں ہیں اور الحمدللہ شاداں و فرحاں ہیں، اور حضور کا ذکر تو حضور کے غلاموں نے اس طریقے سے کیا، مجھے یاد آتا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، غالباً برہ بن عازب کا واقعہ ہے یا کسی اور حضور کے غلام کا واقعہ۔ ان سے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کی زین کو خریدنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، سودا طے ہو گیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ یہ سامان میرے گھر پہ پہنچا دے، یہ جو سامان میں نے خریدا اسے اپنے گھر تک پہنچا دے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے یہ سامان جو ابھی مجھ سے خریدا ہے سرکار صدیق اکبر نے، اس سامان کو تم لے کر کے ان کے گھر پہ پہنچا کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے، میری باتیں تو مجھے یقین ہے 2-4 لوگ سنتے ہوں گے تب بھی بہت ہے، اس بات کو دیکھیں اپنی زندگی میں ہم داخل کریں کہ اس عاشق رسول کے گھر آنگن کی فضا کیسی تھی۔ بولے ابو میں آپ کی بات پر عمل تو کر لوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ بولے وہ کیا؟ بولے حضور صدیق اکبر کے گھر پہ یہ سامان میں پہنچا دوں گا لیکن میری یہ خواہش پہلے یہ پوری کریں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری خواہش کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے حضور کی باتیں سنائیے، جب تک میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی میں آپ کے گھر تک یہ سامان نہیں پہنچا سکتا۔ تو فرمایا کہ صدیق اکبر نے تم مجھ سے حضور کی کون سی باتیں سننا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے وہ بتاؤ جو ہجرت کے وقت تم نے حضور کی خدمت کی ہے، آپ نے حضور کی خدمت کی ہے، کس طریقے سے کی ہے، کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ تو تفصیلاً سرکار صدیق اکبر نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بتائی، تو وہ سامان پھر وہ پہنچانے کے قابل اپنے دل کو مطمئن کرنے کے بعد ہوئے۔ تو حضور کے ذکر کے لیے ہزاروں بہانے ہمارے پاس ہیں، حضور کے تذکرے کی محفل کو سجانے کے لیے ہمارے پاس ہم دو ہیں تو کیا ہوا۔ 2 دن پہلے بھائی ظفر عقیل صاحب کی بلا سے میری بات ہوئی، وہ صورت میں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ نعت کی محفل سجا رہے ہیں جو ہم لوگ نہیں سجا پائے۔ ایک دن کے لیے کسی جشن میں گئے تو واپس آ گئے سورج کی پوک پھٹنے سے پہلے، اور وہ مہینوں سے حضور کی نعتیں سجا رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آصف بھائی میں یہاں پر 1 مہینے سے ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اور 2 لوگ ہو، علامہ ثقافی صاحب قبلہ بھی تھے، تو میں نے کہا 2 ہو، یا بھائی دانش کو نظامت کرتے ہیں، میں نے کہا 2 3 ہو۔ حضور کو اپنے گھر آنگن کی زینت بنا سکتے ہو، حضور کے ذکر سے اپنے گھروں کو آراستہ کر سکتے ہو، حضور کے ذکر سے اپنے گھروں میں برکتوں کی بارش پیدا کر سکتے ہو۔ بولے وہ کیسے؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے ایک بات یاد آئی، بغداد معلّہ کی بات ہے، حضور سرکار غوث العظم کے زمین اقدس کی بات ہے۔ اس زمین کے ذروں کو سلام، اللہ تعالیٰ بغداد کو سلامت رکھے، آب و ہوائے بغداد کو سلامت رکھے، ذرہائے بغداد کو سلامت رکھے، مکین اور مکانات بغداد کو سلامت رکھے، میرے آقا غوث اعظم سرکار کے شہر کے ہر ذروں کی اور ہر باب الشیخ کے قریب سے گزرنے والوں کی ایمان و عقیدے کو استحکام اور شفا عطا فرمائے۔ اسی شہر مقدسہ کا واقعہ بادشاہ کے دربار سے اعلان ہوا۔ کل میرے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی مجلس سجے کی، بہت سارے لوگ تشریف لائے اس کی مجلس میں، بڑے بڑے عمراء وزراء وہ سب تشریف لائے۔ لانے کے بعد محفل شروع تھی، اچانک ایک بہت ہی غریب خاتون اپنی ایک بیٹی کو لے کر کے وہ بھی دربار کے سامنے چوکدار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حضور کی محفل سجی ہے۔ دربار نے کہا کہ دعوت نامہ دکھائیں، تو اس نے کہا کہ حضور کے ذکر کے لیے دعوت نامے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بغیر دعوت نامے کے تم اندر انٹری نہیں کر سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مخصوص لوگوں کی محفل ہے۔ کہا لیکن میرے حضور تو سب کے لیے ہے نا، وہ تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ کہا میرے حضور تو سب کے لیے ہیں۔ کہا کہ نہیں، لیکن اس محفل کا حصہ وہی بنے گا جس کے ہاتھ میں دعوت نامہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دھکے مار کر کے اس غریب عورت کو بیٹی سمیت دربار نے واپس کر دیا۔ راستے میں ماں بیٹی روتی ہوئی اپنے جھوپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو جب بیٹی دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو اس نے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے کہا امی آپ نا امید نہ ہو، آئیے گھر چلتے ہیں نا، اور گھر پہ چل کر کے آج ہم نعت پڑھیں گے، آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ حضور کی نعت کی محفل اپنے گھر پہ سجاتے ہیں۔ میرے گھر کا جو
نقشہ ہے، جو گھر کی حیت ہے، وہ بادشاہ کے دربار جیسی نہیں تو کیا ہوا، میری جھوپڑی پر بھی حضور کی نوازش کی بارش ہو سکتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تو صحیح کہتی۔ ماں بیٹی گھر واپس آ گئی، اور آنے کے بعد بیٹی رات بھر نبی کی نعت پڑھ رہی تھی اور ماں سبحان اللہ کہہ رہی تھی۔ میرے دوستو اپنے اپنے گھروں میں ہو، میں کیسے کہوں آپ کو ناظرین، آپ تو میرے محسنین میں سے ہو، آپ ہی قارئین میں سے ہو، اور آپ ہی ناظرین میں سے ہو، آپ ہی سامعین میں سے ہو، اور آپ ہی عاملین میں سے ہو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ رات بھر نعت کی محفل سجتی رہی، بیٹی نعت پڑھتی رہی، ماں سبحان اللہ کہتی رہی۔ جب محفل ختم ہوئی تو بیٹی نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا تو چیخ مار کے تڑپ گئی۔ ماں نے اس کی آواز سنی تو ماں نے بھی مخاطب ہوئی، بیٹی کیا بات ہے؟ دیکھا دروازے کی طرف کوئی اور نہیں، حضور سرکار غوث الاعظم کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! سرکار غوث الاعظم بڑے پیر کھڑے تھے، اور صرف حضور غوث اعظم کھڑے ہی نہیں تھے، حضور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کی دہلیز کا بوسہ لے رہے ہیں۔ وہ غوث اعظم جن کے بارے میں شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے کہ بڑے بڑے شاہان زمانہ کی پگڑیاں میں نے بارگاہ غوث اعظم کی دہلیز پہ آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کے اس دل کی آواز نے کہا، حضور غوث اعظم آپ میرے گھر کی دہلیز کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ تو شہنشاہ بغداد ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الابدال ہیں، امام الاوتاد ہیں، امام الاغواس ہیں، امام الاقطاب ہیں، امام الاولیاء ہیں، آپ راکب ملائکہ ہیں، فرشتوں پہ نظر رکھتے ہیں، آپ میرے گھر کی دہلیز کا بوسہ دے رہے ہیں، اور کب تشریف لائے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا، جب سے میرے جد کریم کی محفل سجی میں تب سے یہی کروں، اور میں تیرے گھر کی دہلیز کا بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے آقا تشریف لائے تھے، ان کے قدم کے نشان تیرے گھر پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور کی محفل اپنے گھروں میں بھی سجا کر کے حضور پر جو اللہ کا خاص انعام ہے، اس انعام کی برکتوں کو حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا آئینہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر بھی ہم حضور کی نگاہ کی بارشوں کو برستے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہیں، بہت ساری باتیں ذکر الہی کیسے کیا جائے، لاک ڈاؤن میں جمع خوری کے حوالے سے بہت ساری باتیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے۔ اس دور میں، آج کی اس پرفتن دور میں، میں خوشبو نعت کے حوالے سے 2 باتیں کروں گا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اللہ کی توفیق ہوئی، اخلاص رہا تو پھر ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ بس میری بات کو دیکھیں، آج کے دور میں اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں، یہ 2-3 باتیں غور سے سماعت کر لیں۔ میں آپ کی سماعتوں پر اور آپ کی نگاہوں پر لوڈ نہیں بننا چاہتا، بڑی خوبصورت آوازیں اور منتظر ہیں آپ کے دلوں تک قبضہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں اسلام کیا ہے۔ آپ پر تعصب کا الزام لگ گیا، آپ پر ایک وبا کے پھیلانے کا الزام لگ گیا، اور آپ پر ملک دشمنی کا لیبل لگ گیا، اور آپ پر ملک کے آئین کو توڑنے کا الزام لگ گیا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ 200 گھر اگر غیر مسلموں کے ہوں، 1 گھر مسلمانوں کا ہو، اور اگر اپنے گھر میں وہ قرآن پڑھتا ہے نا، تو اس قرآن کی برکتوں سے 200 گھروں کے غیر مسلم بچے بیماریوں سے شفا پا جاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ دیکھیں دوستو، اسے شیئر کریں آپ اپنے دوستوں میں، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ میں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ خدمت کا نام اسلام، قربانی کا نام اسلام ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ 2 حصوں میں ہے، ایک مکی لائف ہے، ایک مدنی لائف ہے۔ ہم سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں جو سنی سے عقیدہ ہیں۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہو۔ تو حضور کی سنتیں کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں نمک کھا لیا کرو آگے پیچھے، یہ سنت ہے، میٹھا کھا لیا کرو، سنت ہے، ٹوپی لگایا کرو، یہ سنت ہے، امامہ شریف یہ سنت ہے، حضور کا یہ لباس اپنایا کرو، یہ سنت ہے، حضور غریبوں کو نوازتے تھے، یہ سنت ہے۔ بہت ساری سنتوں پر علماء نے عمل کرنے کی ہمیں ہدایتیں دی اور نصیحتیں کی بجا، لیکن حضور کی وہ لائف جسے مکی لائف کہتے ہیں، ان سنتوں پر کون عمل کرے گا جسے شیب ابی طالب میں حضور نے گزارا؟ حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے تھے، اسے کون ادا کرے گا؟ تو دوستو، اگر آج آپ کو حکومت نے، اس وبا نے، اس بلا نے، اس عذاب کی ایک صورت لیے ہوئے مرض نے اگر ہمیں اپنے گھر میں قید کر دیا تو پریشان مت ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید تھے، جسے آسانی زبان میں آپ بولتے ہیں حقہ پانی حضور کا کفار مکہ نے بند کر دیا تھا۔ اتنی دقتیں تھیں کہ جو چپل چمڑے کی حضور کے غلام پہنتے تھے،
وہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھے تو ان چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوئے تھے ان چمڑوں کو نکال نکال کر پانی میں بھگو بھگو کے حضور کے غلام کھاتے تھے۔ 13 سال کی مخدومہ کائنات اسی شیبے کی تعلیم میں تھی۔ جب حضور اپنے غلاموں کی آنکھ میں آنسو دیکھتے نا تو حضور کی آنکھ میں آنسو آتے، مخدومہ کائنات حضور سے لپٹ جاتے، ابو آپ روتے کیوں ہیں؟ ہم آپ سے کھانا تھوڑی طلب کر رہے ہیں، ہم آپ سے اپنی کوئی نیک خواہش کا اظہار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو صبر کرتے ہوئے دیکھ کے صبر کرنا چاہیں گے، حضور آپ تکلیف محسوس نہ کریں۔ 12-13 سال کی مخدومہ کائنات حضور سے لپٹتی تھی۔ وہ جو شیب ابی طالب کی حضور کی سنت ہے اسے کون ادا کرے گا؟ اگر سنی ہو تو ادا کر لو، لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں قید رہ کے، بچے بیمار پڑ جائیں تو کہ پرسان حال نہ ہو تو پریشان مت ہو، حضور عابد بیمار کی سنتیں ادا کر لو۔ میدان کربلا میں آپ کو اپنے میدان کربلا میں زین العابدین سے عابد بیمار کا ٹائٹل پایا تھا۔ اگر آپ کے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، یو پی اور بہار کے لوگ، دنیا بھر کے تمام تر ملکوں کے لوگ، تو پریشان مت ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اصحاب، حضور سے یہ شباہت میں شاہ صاحب اللہ کے قول میں نے پڑھا تھا، مخدومہ کائنات نے دوپٹے میں روٹی باندھ کر کے اپنے آقا حضور کی بارگاہ میں گئی تھی، کہا حضور یہ دوپٹے میں ایک نعمت میں لے کے آئی ہوں۔ فرمایا حضور نے کیا ہے؟ کہا میرے شوہر نے گھاس کو بیچ کر کے 4 روٹیوں بھر کے پیسے لائے تھے، 4 روٹیاں پکی گھر میں، ایک حسن ایک حسین ایک میرے شوہر علی کھا گئے، ایک میرے حصے کی آئی تو میں نے آدھی کھائی تو مجھے آپ کی یاد آ گئی تو میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ حضور نے مخدوم کائنات کے مبارک ہاتھوں سے نوالا لے کے اپنے منہ میں رکھا، روتے ہوئے فرمایا فاطمہ آج 3 دن ہو گئے مجھے کچھ کھانا نہیں ملا، میری بیٹی تیری حساس طبیعت نے محسوس کر لیا میرے والد بھوکے ہیں۔ تو دوستوں پریشان ہو، بھوک لگی ہے تو حضور کی یہ سنت کو لائق کرو۔ مدینہ شریف میں حضور کی شہزادی تھی، سیدہ تھی، حضور کے روضے پر بار بار جاتی، بھوکی تھی، غریب تھی۔ ماں بہنوں سنو، وہ غریب تھی اور وہ چیختی تھی حضور کے روضے کی جالی پکڑ کے، حضور میں بھوکی ہوں، حضور میں بھوکی ہوں، میرے کھانے کا انتظام کیا جائے، حضور میں بھوکی ہوں، میرے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر، کوئی جواب نہ آئے، کوئی انتظام نہ ہو، تھک گئی دعا کرتے کرتے، کئی دن ہو گئے۔ ایک دن اپنے آقا کی جالی پکڑ کے وہ جھنجھوڑتے ہوئے اس نے کہا، سیدہ تھی، خون فاطمہ تھا، خون رسول تھا اور اپنے جد کی بارگاہ میں تھی، کہا حضور میری بات آپ سنتے کیوں نہیں؟ کتنے دن ہو گئے آپ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے کہ میں بھوکی ہوں، پورے دنیا کے لوگ مدینے آ کے بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں، میں مدینے بھوکی رہتی ہوں، حضور آپ کی بیٹی ہوں اور مدینے بھوکی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار اقدس سے آواز آئی، بیٹی اگر زیادہ بھوک لگا کرے تو میری بیٹی فاطمہ کی بھوک کو یاد کر لیا۔ اللہ اکبر، دوستو یہ سنت فاطمہ ہے، بہنیں بھوکی ہیں تو حضور کی لاڈلی بیٹی کو یاد کرو، کوئی پیاسا ہے تو حسین کی پیاس تمہارے لیے مثال ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے تو پریشان مت ہو، اور ویسے کرنے کی سنت ہی اپنے گھر میں اپنی ماں کی خدمت کر لیا کرتے تھے۔ وہ تمام چیزیں جو حضور کی مکھی لائف، لوگ پریشان کرتے ہیں آپ کو عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، تو حضور کے غلاموں کو بہت پریشان کیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر بڑی بڑی پتھروں کی سل لگ کر کے ان کے عشق کی آزمائش کی گئی، لیکن زبان سے آہت آہت کے نعرے نکلتے رہے۔ حضور کے غلاموں کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے ان کی ناک میں دھوئے دیے جاتے رہے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، یہ دل حضور کے لیے، ایک جان کے ہزاروں جان حضور کے نام پر قربان کر سکتا ہوں، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، کہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، قانون کو توڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے علاقے کے جو آئین بنے ہوئے اس آئین کے حصار میں رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، کہیں باہر قانون شکن کی حیثیت سے آپ نظر نہ آئیں۔ دیکھیے امواس کی زمین پر 20,000 صحابہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ میں ان کی سرپرستی میں 20,000 صحابہ کرام امواس کی زمین پر اردن میں پلیگ طاعون کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ عمر فاروق اعظم کو معلوم ہوا کہ امواس کی زمین پر پلیگ نے قبضہ کر لیا، نبی کے غلام پے در پہ لگاتار شہید ہو رہے، ایک خط بھیجا ابو عبیدہ بن جراح کو، حضور کے بڑے پرانے اور خاص غلاموں میں سے ہیں، ان کو ایک خط بھیجا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر یہ میرا خط تمہیں صبح کو مل جائے تو شام کو تم امواس سے مدینے آ جانا، سفر کرنا، اور اگر یہ خط تمہیں شام کو ملے تو صبح کو ہی رخت سفر باندھ لینا، خبردار رکنا نہیں، مجھے تم سے ذاتی کام ہے۔
جب خط پڑھا ابو عبیدہ بن جراح نے تو آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مومنوں کے امیر کو مجھ سے ذاتی کام کیا ہے، میں جانتا ہوں مومنوں کے امیر کو مجھ سے ذاتی کام کیا ہے۔ عمر فاروق اعظم مجھے مدینے بلا کر حضور کے ان غلاموں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کہا قاصد سے بتا دینا عمر فاروق اعظم کو کہ اگر میں مدینے آؤں گا تو صرف آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگر میں پلیگ میں طاعون میں شہید ہو گیا تو حضور سے ملاقات ہوگی۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں ناسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ دوستو پریشانی کی بات نہیں، حضور کی وہ لائف جو مکی لائف تھی اس وقت وہ فالو کریں آپ، اس وقت وہ فالو کریں آپ، پریشان مت ہوں۔ انشاءاللہ العزیز خدمات کرتے رہیں، اپنے محلے میں اپنے علاقے میں مذہب نہ دیکھیں، ہاں توہین رسالت کا مرتکب نہ ہو، اس کو یاد رکھ لیں آپ۔ بقیہ کسی کا دھرم نہ دیکھیں، جیب کھول کر کے اپنی بساط کے مطابق آپ خدمت کریں۔ آج جس کی آخری رات ہے اس ذات کا نام امی خدیجہ ہے، ان کے انتقال کے اسی رات میں ان کی ایک سہیلی ان کے گھر پہ، اسی رات میں ان کی ایک سہیلی ان کے گھر پہ آئی تھی، کہا خدیجہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں قاری قطب الدین صاحب قبلہ، اس حوالے سے بات ان سے ہوئی تھی، مجھے بات یاد آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ وہ اندھیرا کیوں ہے؟ بولی کہ گھر میں چراغ نہیں، آج کی رات کی بات ہے، سنیں صوفیہ فرماتے آج کی رات کی بات، خدیجہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ چراغ نہیں ہے۔ کہا کہ جلا لیتی؟ کہا تیل نہیں ہے۔ کہا تیل منگا لیتی؟ کہا پیسے نہیں۔ کہا پیسے نہیں ہے؟ تم تو مکہ شریف کی سب سے عظیم خاتون، پیسوں میں سب سے مالدار رئیس ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ پیسے کیا ہو گئے؟ تو آج ہی کی رات پہ رو کر کے حضور کی بیٹی مخدوم کائنات کی ماں حسن حسین کی نانی نے ارشاد فرمایا تھا جتنی میری پاس دولتیں تھی میں نے حضور کے نام پر سب قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ اسلام ہے، میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی نجم شمسی صاحب قبلہ اور بھائی شہباز صاحب ان کے دوستوں کو میری باتیں گرا گزرے۔ معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کی صورت بن جائے، میں اس مزاج کا ہوں نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن آج میرے دوست اس بہانے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ڈھیر ساری ان کے قدم کے غسالے کی ہمیں برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ اس حوالے سے ایک بات، حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، ایک بات بتا دیں، میں نے اخلاق سیکھا ہے حضور سیدی گلزار میاں شاہ صاحب قبلہ سے۔ میں نے نعت کی حقیقی جو زندگی ہے اس کے قریب اگر میں ہوا ہوں تو حضور سرکار نواب علی شاہ صاحب قبلہ کی چوکھٹ سے، لیکن مجھے بارگاہ غوث اعظم کا پتہ اگر بتایا ہے، میرے شیخ حضور سرکار تاج الشریعہ کے دامن کا صدقہ ہے، وہ سیدی حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ نے، اللہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے، حضرت کے نارین کا صدقہ عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کی محبتوں کا جام تقسیم کرتے۔ ایک بات ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے بتائی تھی، دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں، بس 2-4 منٹ کی بات ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ خدمت کا وقت ہے، قربانی کا وقت ہے۔ 5 سال تک لگاتار ایک قصبے میں ایک مسجد کی تعمیر ہوتی رہی، 5 سال تک لگاتار ایک قصبے میں ایک مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں پورا رجسٹر تھا اخراجات کا، وہ چندے کا، مزدوری کا اور تمام تر جو پیسوں کے آواگمن کا معاملہ تھا وہ حساب کتاب کرتے تھے۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی تو اللہ کی مرضی الحمدللہ، لیکن 10 دن کے بعد دیکھا گیا کہ کسی نے مسجد کو شہید کر دیا، وہ اس کے محراب کی جگہ اس کے پلر جو سب توڑ تاڑ کے شہید کر دیے بڑی بے دردی سے۔ وہ اللہ معاف فرمائے ہندو مسلم اختلاف کی فضا بن گئی، گاؤں کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ایسا کیسے ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو پھر سے چندہ ہوا اور پھر سے اس مسجد میں 15-20 دن کام چلا، پھر تیار ہو گئی، پھر دیکھیے وہ ریڈی ہو گئی مسجد، تو پھر کسی نے شہید کر دیا، پھر اختلاف زبردست آپس میں کہ مسلمانوں نے کہا کہ وہ ہندو بھائیوں کا کام ہے، وہ بولے بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ اکبر، بات بڑھتی چلی گئی۔ پھر وہ نئے سرے سے مسجد میں معذرت چاہتا ہوں، بس پھر سے کام چلا اس مسجد میں، تو 3 مرتبہ جب مسجد کی تعمیر نئے سرے سے ہوئی نا، تو اس کے بعد لوگوں نے پہرے دینے شروع کیے، 3 دن تک لگاتار گاؤں کے لوگوں نے پہرے دیے کہ پتا کریں یہ مسجد شہید کون کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد سیف تھی، کسی نے شہید نہیں کیا، لیکن جیسے پہرا دینے والے گھر واپس آئے پھر کسی نے شہید کر دیا۔ عجیب سی پریشانی پیدا ہو گئی۔ پھر مسجد جب بن کے تیار ہوئی 4تھی مرتبہ، تو ایک شخص چپکے سے بغیر کسی کو بتائے ہوئے چپکے سے بیٹھ گیا رات میں کہ
کہ میں ذرا دیکھوں کہ وہ کون شخص ہے جو مسجد کو شہید کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یقین نہیں پڑے گا کہ کہانی کس موڑ پر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہانی کس موڑ پر جا رہی ہے۔ جب مسجد کو شہید کرنے والے کی تلاش میں اور چپکے سے بیٹھنے والا شخص رات کے 12 بجے دیکھتا ہے تو اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہی اللہ کا ولی جو مسجد کے اخراجات کا رجسٹر اپنے ساتھ رکھتا تھا، وہی کدال لے کے مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اسی نے کدال کا استعمال کیا، پھاڑوں کا استعمال کیا اور مسجد کو بے طرف شہید کرنا شروع کر دیا۔ اسے پہلے تو یقین نہ آیا، بعد میں وہ اچھل کے سامنے آیا، اس نے گریبان پکڑ لیا، کہا ہم تو تجھے اللہ کا ولی سمجھتے تھے، تو اتنا گھٹیا آدمی نکلا کہ خدا کے گھر کی ذمہ داری بھی دیکھتا ہے اور خدا کے گھر کو مسمار بھی کرتا ہے۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، گالیاں دیتا رہا اس کو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ مگر وہ اللہ کا ولی اپنی گردن جھکائے صرف روتا رہا، صرف روتا رہا۔ دوستو، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ بات یاد رکھ لیں آپ کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ضرورت اسی مشن کی ہو۔ وہ روتا رہا، بہت دیر کے بعد وہ تھک گیا گالیاں دیتے دیتے۔ اس نے کہا کہ جواب کو نہیں دیتے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اس اللہ کے ولی کا جواب سنو۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ 5 سال تک لگاتار اس مسجد میں کام چلا ہے، بہت سارے ہندو اور مسلم مزدور کام کرتے رہے اس میں، اور سب کو ان کی تنخواہیں دی جاتی رہی، مزدوری ملتی رہی، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مسجد کی تکمیل کے بعد کہا وہ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی تو میں نے 4-5 دن کے بعد کچھ مزدوروں سے میری ملاقات ہوئی، کچھ ہندو بھائی تھے اس میں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھائی سب خیریت ہے؟ بولے بابا کیا بتائیں، وہ جب تک آپ کے اللہ کے گھر میں کام چلا نا تو میرے بچوں کا پیٹ پلتا رہا، وہ 4-5 دن ہو گئے وہ کام بند ہو گیا تو 2 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانے پینے کے لانے پڑ گئے، کوئی اور کام کہیں سے مل نہیں رہا ہے۔ میں نے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا میں کیا کروں، میں تو ان کو کام بھی نہیں دے سکتا۔ پھر میرے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ خدا کے گھر کو ہی شہید کر کے ان کے گھر کے چولہے جلواتا رہوں، کم سے کم ان کے بچے تو پلتے رہیں گے۔ میں نے صرف ان غریبوں کے گھر کے چولہے جلنے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ 10-20 لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، جتنے لوگ اس میں کمنٹس کر رہے ہیں وہ میری اصلاح کا سامان بنے۔ میں سب کے قدم کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں اور دعا آ جائے، مشروب آ جائے ٹھنڈا تو جس نے عطا کیا ہے اس کی امت کو بھی یاد کر لیں آپ، حساسیت اپنے اندر پیدا کریں، بے ضمیری نہ پیدا ہونے دیں، بے غیرتی نہ پیدا ہونے دیں۔ خود سے کھانے کا کمانے کا چلن یہ برباد کر دے گا۔ آئیے کھلا کے جئیں، آئیے پلا کے جئیں۔ کیسے؟ بس آخری بات، بقول حافظ سلمان صاحب کے آخری بات کہ وہ ایک گوشت کی دکان پر ایک اللہ کا ولی جایا کرتا تھا اور وہ گوشت خریدتا تھا، لیکن گوشت بیچنے والا بہت خراب گوشت، بہت خراب، چن چن کر کے خراب بوٹیاں اس کو دیتا، چن چن کر کے خراب بوٹیاں اس کو دیتا تھا۔ وہ صبر کرتے تھے اپنے گھر لے آتے، بیوی ناراض ہوتی وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ جامعہ نوریہ کے بہت سارے میرے محبین لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان محبین کو میرے محسنین میں شامل فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کے بھی لوگ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو وہ گوشت کی دکان پر وہ جایا کرتے تھے اور وہ گوشت خریدتے تھے تو خراب گوشت ان کو وہ قصاب دیتا تھا، گوشت ان کو وہ قصاب دیتا تھا اور وہ اپنے گھر لے کے جاتے۔ بیوی کو بہت تکلیف ہوتی۔ ایک دن وہ گوشت کی دکان پر کھڑے تھے، ایک صاحب انہوں نے پہچان لیا، بولے حضور آپ، سلام کیا، دستبوسی کی، قدم بوسی کی۔ تو قصاب سے مخاطب ہو کے بولے آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہی بزرگ ہیں جن کی وجہ سے شہر میں بارش ہوتی ہے، شفا کی بارش، کرم کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے دوست ہیں یہ، یہی رہتے ہیں۔ اب قصائی نے دیکھا تو اس تو پریشان ہو گیا، ارے میں تو ان کو بہت خراب گوشت دیتا تھا اور یہ اللہ کے ولی نکلے۔ اس نے اس دن پہلی مرتبہ بہت اچھی قیمتی بوٹیاں چن چن کر کے اس اللہ کے ولی کو دی، تول کر کے دے دیا، پیسے لیا۔ اب اللہ کے ولی کے پاؤں بوجھل ہو گئے، گھر لے کے گئے اور گوشت اپنی بیوی کو دیا۔ جیسے بیوی نے اس کے گوشت کو کھول کر کے دھلنا شروع کیا، بیوی نے خوش ہو کے فرمایا اسے گوشت کہتے ہیں، اسے گوشت کہتے ہیں جو تم آج لائے ہو، یہ ہے گوشت۔ اس سے پہلے اتنا خراب گوشت اپنے گھر میں آتا تھا، اللہ اکبر، اسے گوشت کہتے ہیں۔ اتنا سنا تو وہ اللہ کا ولی رونے لگا۔ بیوی نے کہا روتے کیوں ہو؟ تب اس نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے
کہ وہ جو گوشت میں لاتا تھا، خراب گوشت آج جس کے گھر پہ گیا ہوگا اس کے بچوں کو بہت تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، مردہ دل ہونے سے محفوظ رکھے، حضور سرکار غوث الاعظم کی محبتوں کے حساب میں رکھے۔ حضرات، بس میرے دوستوں نے اشارے کیے وہ شعر پڑھنے کے لیے، مجھے شبنم صاحب کے شعر یاد آئے، بہت سارے میرے محبین ہیں، بس ایک شعر پڑھتا ہوں میں کہ مشینی دور ہے ہر شے بصد رفتار چلتی ہے۔ مشینی دور ہے، اب تو ہر چیز پر پابندی ہے، لیکن مصرع پہلے کہا گیا ہے اور بعد میں انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ مشینی دور ہے ہر شے بصد رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، مگر سائنس حیراں ہے فقیروں کی سواری پر، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے۔ مگر سائنس حیراں ہے فقیروں کی سواری پر، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے، جہاں پر شیر بکری پیتے ہوں ایک گھاٹ پر پانی، جہاں پر شیر بکری پیتے ہوں ایک گھاٹ پر پانی، وہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ حضرات بہت بہت شکریہ، آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے شریف کے طفیل میں میرے آقا کی ماں امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کائنات اور مولا کائنات سرکران حسنین کریمین علیہ رحمت الرضوان کے صدقے طفیل میں ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، بالخصوص شہنشاہ بغداد ولایت، نقیب الاشراف، نقیب الابدال، امام الاولیاء سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں پروردگار عالم ہم سب کو ماہ تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مکرم کے صدقے میں دنیا کے جن جن ملک بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور سب کو نیک بنائے، مسکینوں پہ کرم فرمائے، پیاسوں پہ کرم فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کے ماں باپ پر کرم فرمائے، سرکار غوث الاعظم کے اجداد پر کرم فرمائے، غریب نواز کے ملک کے ہر ذروں کی حفاظت فرمائے، یہاں کی تعصباتی فضا کو رب قدیر محبتوں کی فضا میں تبدیل فرمائے۔ آئیے دوستو، بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کر کے باتیں ختم کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گفتگو کے لیے، طویل گفتگو کے لیے معذرت چاہتا ہوں، دعا فرمائیں، زندگی کے پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان الغوث۔